یہودیوں میں زنا کا واقعہ ہو گیا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت میں زنا کر لیا۔ تورات یہ کہتی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ یہودیوں کا علماء کا جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے یہودی علماء کہ یار اگر ہم پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کریں گے ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، تو بڑا مسئلہ ہے، گنجائش نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا کیس فیصلہ کروا لیں کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ چلو اسلام غلط ہے ان کی رائے میں، مگر اتنا غلط تو نہیں ہے نا، کبھی اسلام سے بھی کرا سکتے ہیں فیصلہ، کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، اسلام سے فیصلہ کروانا عام حالات میں غلط کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا۔ یہودیت سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اسلام کی طرف۔ تورات سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف۔ تو جب فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ عنہ، جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان پر تورات کے حساب سے فیصلہ کرو، کیونکہ یہ اسلام کو نہیں مانتے، تورات کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے تورات منگوائی، جو یہودی عالم موجود تھا نا نبی کی محفل میں، اس سے آپ نے حکم دیا تورات کی تلاوت کرو۔ اس نے جب وہ آیتیں تلاوت کرنا شروع کی تو رجم والی آیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو، ہاتھ رکھ کے وہ آیت پی گیا۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے۔ یہ آیت آپ پی جائیں تاکہ آپ یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکیں، یا علی مدد بھی کہہ سکیں، یا غوث اعظم مدد بھی کہہ سکیں۔ تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز، فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز۔ اب چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو یہ پینے کی ضرورت نہیں ہے، آتی ہوتی اس آیت پہ کیا رکھنا پڑتا؟ ہاتھ۔ لوگ کہہ رہے ہو تو اللہ سے تو تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھے۔ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تورات کے حافظ تھے، یہ حافظ، جب اس نے یہ آیت پی گیا تو وہ سمجھ گئے کہ درمیان سے آیت پی رہے ہیں، انہوں نے فوراً وہاں سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، دیکھا کہ رجم والی آیت چمک رہی ہے، بالکل صاف لکھی ہوئی ہے۔ نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ رجم سمجھتے ہیں نا؟ دیکھو اسلام میں شادی شدہ مرد کا زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، اور آج یہ زنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہلکا ہو گیا۔ شادی کی بات کرو تو چیختے ہیں۔ میں جو شادی کے رٹ لگاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حلال پہ ذرا سی بھی پابندی لگی تو حرام کی طرف قدم جائے گا۔ اسلام اگر حرام پہ اتنی سخت سزا دیتا ہے تو حلال کے دروازے بھی چوپٹ کھولتا ہے۔ پھر وہ آپ حلال کے دروازے بند کر دیں اور حرام پہ وعیدیں سنائیں تو یہ تو لوگوں کو ایک مذہب مشکل بنا کے پیش کر دیا نا آپ نے۔ ایک آدمی کی بیوی 2 سال سے بیمار پڑی ہے، 4 سال سے بیمار پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا، تو یہ کیا کرے گا 4 سال؟ یہ تو بھوک کی طرح خواہش ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا، بس وہ عدل نہیں ہو سکتا، حقوق نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فضول زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے، زنا ہو سکتا ہے، عدل نہیں ہو سکتا۔ گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے، بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا۔
اور ایک نئی ٹینشن آج کل معاشرے میں یہ آئی ہوئی ہے، اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن 2-3 شادیوں کی طرف آ رہا ہے، ہلکا ہلکا تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے. جو 10 سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو ایک دینداروں کی طرف سے اچھمبا بنا کے پیش کیا جاتا تھا، اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے، تھوڑا سا لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہاں بھائی. لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے، کسی بیوہ سے کرو، کسی طلاق یافتہ سے کرو، گھر بسانے کے لیے کرو، وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری تو یہ غلط کر رہا ہے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے، میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا بولو نا بھائی کروں گا، پراپر اس کو رکھوں گا، عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے، یہ جانے، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو، عشق ہو گیا، وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے، تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے، اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا، اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے، تیسری پہ بھی نہیں ہے، چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کواری رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے، لڑکی بھی راضی ہے، بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو؟ اس کی مرضی بھائی، بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے، ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے.